وکالت کا شعبہ کتنا بدنام ہے. کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی جھوٹ سیکھنا ہو تو کسی وکیل سے دوستی لگا لو. ایسے سکھائے گا کہ اکبر الہ آبادی نے ایسے تھوڑی کہا تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. میں ایک دفعہ سفر میں تھا، آ رہا تھا خانپور سے یہاں. اتفاقاً میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک شخص بیٹھا تھا. آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ سفر میں بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے گپ شپ لگانا، کہ بات کریں تو تھوڑا سفر کٹ جائے، وقت کٹ جائے. آپ نے بھی سفر کیے ہوں گے مختلف ٹرینوں پہ، عوامی گاڑیوں پہ سفر کرنے پھر پتہ چلتا ہے. تو بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دے، 2-4 گھنٹے اس کا وہ نقطہ نظر کچھ ہوگا، اس کا کچھ ہوگا، کچھ وہ دلائل دے گا، کچھ یہ دے گا، کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہے گا. اور جب ہمارا اپنا اسٹیشن آئے گا تو مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوگا، سفر بھی پورا ہو چکا ہوگا. تو اتفاقاً وہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو شاید بات کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا. تو ہمارا جو مزاج یہ ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے تو بولتے ہیں، ویسے عام طور پہ گفتگو دوسری مجلس میں خاموشی زیادہ بہتر ہے. اس نے باتوں باتوں میں تعارف کراتے ہوئے اپنے بارے میں کہا کہ میں وکیل ہوں اور میں کراچی جا رہا ہوں، کوئی بڑا مقدمہ ہے، میرے وہاں کسی اس عدالت میں اور کوئی معاملات ہوں گے اس کے اپنے، تو وکیل ہوں. اب میرے پاس اور کون سا، مجھے تو لگے ہاتھوں سفر میں ایک وکیل مل گیا. پھر میں نے وہ شعر و شاعری شروع کر دی اس کے ساتھ اور وکیلوں کے بارے میں. خیر اچھا خاصا. پھر اس نے عجیب باتیں بیچ میں انکشافات اس نے شروع کر دیے. اس نے کہا کہ وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ایسے تیز لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، بس پیسے کی بات ہے، جو آدمی جتنا پیسہ دے گا تو ہم جو ہے وہ مقدمہ اسی طرح کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جرم کر کے کوئی شخص کیوں نہ آیا ہو، پاپ کر کے کیوں نہ آیا ہو، لیکن اگر اس نے پیسے اچھے خاصے دیے ہیں تو ہم مقدمے میں ایسا وہ کریں گے کہ اس کو نکلوا دیں گے، اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا. وہی ہے نا جھوٹ بولنا. اور کیا. میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شعبہ اتنا بدنام ہے، اگر اسی شعبے میں بھی کوئی آدمی، کوئی وکیل یہ چاہے کہ میں نے سچا مقدمہ لینا ہے، میں نے کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سرخرو کرتا ہے. اس میدان کے اندر بھی اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے. ہمارے ایک پڑوسی ملک کے ایک مایہ ناز وکیل تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں کبھی بھی کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا. اب ہوا کیا بھائی، سچ کے راستے میں کانٹے ہیں. توجہ سے سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا. سچ کے راستے میں کانٹے. شروع میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ شروع میں امتحان لیتے ہیں کہ اس شخص نے زبان سے جو دعویٰ کر دیا ہے یہ کتنا پکا ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ آج میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا ہے، کل سے میں دکان میں بیٹھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، 1 نمبر مال ہوگا تو بولوں گا 1 نمبر، 2 نمبر مال ہے تو بولوں گا 2 نمبر، 3 نمبر مال ہے تو بولوں گا 3 نمبر، اور جو قیمت ہے جو بھی ہے اس میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں کروں گا. بات تو بڑی اچھی ہے نا، سچی ہے، لیکن اس کا امتحان ہوگا جب دکان میں جا کے بیٹھے گا. 2-4 مہینے ہو سکتا ہے، 6 مہینے ہو سکتا ہے، سال بھی لگ جائے.
کہ یہ پوری مارکیٹ سے الگ تھلگ ہو کے یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے وہ سارے مارکیٹ والے اس کے مخالف ہو جائیں گے، سارے دکان والے، اور گاہکوں کو کیا کریں گے؟ اس سے روکیں گے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوگا میں نے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ میں سچ پہ چلوں گا، اور جب تک جھوٹ سے میں کام کر رہا تھا تو میری دکان پہ واہ واہ تھی، آؤ بھگت تھی، اور گاہک بھی خوب آ رہے تھے، بڑے مزے تھے، اور جس دن سے میں نے سچ کا پھریرا اور علم لہرایا، اب شام تک ایک گاہک بھی نہیں آ رہا، دکان سے بند کر کے جا رہا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، اب اس کے ایمان کا کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے۔ جو کچا ہوگا نا، کچا ہو 2-4 دن میں ہی لڑک جائے گا، اور جو مضبوط ہوگا وہ کہے گا صبح ہونے میں، اجالا ہونے میں، رات کے اس سناٹے اور اندھیرے کے ختم ہونے میں وقت تو لگے گا، لیکن جب وقت لگے گا تو پھر اجالا ہی اجالا ہوگا، پھر روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اللہ کا کلام بھی سچا ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے، نبی کے وعدے سچے ہیں۔ میں بولوں گا تو سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بھلے میرے پاس 1 روپیہ آئے یا نہ آئے، میں نے اب عزم کر لیا ہے۔ جب یہ اس امتحان میں پکا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، تو پھر 2-4 مہینوں کے بعد جب سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ 2 نمبری نہیں کرتا، اس کی زبان میں سچ ہوتا ہے، تو پھر سارے گاہک اسی کی دکان پہ ہوں گے، پھر اس کو سیکرٹری رکھنے پڑیں گے، ایک دکان سے کئی دکانیں بنانا پڑیں گے، پھر اس کا نام چلے گا۔ تجربہ تو کر کے دیکھیں نا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے، آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت جلد بازی کرتے ہیں، امام صاحب میں نے دعا تو مانگی تھی، آپ نے فلاں دعا بتلائی تھی، ابھی تک، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی تک وہ کام نہیں ہوا، ابھی تک۔ بھائی وقت لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر تقریباً 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا قبول ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً وہی چیز دے دی جائے، قبولیت کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ علماء سے پوچھا کریں۔ تو میں ایک وکیل صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے سچا مقدمہ لینا ہے، سچا۔ اب ہوا کیا؟ کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی مقدمہ نہیں، بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے کچھ عرصہ گزرا، بہت امتحان ہوا ان کا، بہت امتحان، لیکن یہ پکے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مہینوں اور بڑی کیا کہتے ہیں مدت کے بعد ان کے پاس وقت ملتا تھا لوگوں کو، یہ کہتے تھے کہ میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس اتنے مقدمے ہیں کہ میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکتا، میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکتا۔ اور ہوتا کیا تھا، یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے، اور پھر رش اتنا ہو گیا ان کے بعد مقدمات کا کہ ان تک آتے ہوئے وہ مقدمہ انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے سیکرٹری وغیرہ، وہ پہلے اس موکل کے کاغذات کو جانچ لیتے تھے، پرکھ لیتے تھے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں، 2 نمبری تو نہیں۔ جب پورا یقین ہو جاتا کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ بندہ حق پر ہے، سچا ہے، اس کا یہ مقدمہ لے لیتے۔ اور جب عدالت میں یہ مقدمہ جاتا تھا، یہ میں کسی مسلمان ملک کی بات نہیں کر رہا، اچھا، جب وہ عدالت میں یہ مسئلہ جاتا تھا تو اب ایک طرف جی فریق مخالف کا وکیل ہے اور ایک طرف یہ ہے، اور فریق مخالف جو ہے وہ اپنی فریق مخالف کا وکیل باتیں کرتا، اپنے دلائل دیتا۔ جب ان کی باری آتی تو جج کو پتا ہوتا تھا
کہ یہ تو صرف سچا مقدمہ لیتے ہیں، جج بھی ان سے کہتا وکیل سے کہ آپ خاموش رہے اور اس کو جواب بھی جج دیتا۔